السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویسے تو کسی بھی وقت کسی بھی دن میں درود مبارکہ پڑھا جائے اس کی فضیلت ہے، اس کی برکت ہے، مگر جمعۃ المبارکہ کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے جمعہ کے دن 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ 70 حاجتیں آخرت کی پوری فرمائے گا اور 30 حاجتیں اللہ دنیا کی پوری فرمائے گا۔ جمع الجوامع کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو ویسے تو درود شریف کسی بھی دن پڑھا جائے اس کی برکتیں ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں، مگر جمعۃ المبارکہ کے دن خصوصی طور پر درود مبارکہ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ 1:40 ہو رہا ہے اور 2 بجے میری بات مکمل ہو جائے گی۔ یہ 20 منٹ کا وقفہ ہے، 2-4 باتیں میں آپ لوگوں کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں۔ خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، بے شک ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طریقے سے بدن کے اعضاء بناوٹ کے اندر الگ الگ ہے، ہاتھ کی بناوٹ الگ ہے، سر کی بناوٹ الگ ہے، پاؤں کی بناوٹ الگ ہے، کان کی بناوٹ الگ ہے، آنکھ کی بناوٹ الگ ہے، لیکن بدن کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کی مثال جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جسم کی طرح بیان فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح
بدن کے اعضاء کی بناوٹ الگ الگ ہے، مگر ان اعضاء کے اندر ایک روح ہے جو سب میں یکساں ہے۔ اسی بنیاد پر بدن کے کسی بھی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ بس اسی طریقے سے دنیا کے اندر ایمان والا کسی بھی ملک میں رہے، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، شکل و صورت میں لوگ اگرچہ الگ الگ ہیں، مگر لوگوں کے اندر ایک چیز ہے جسے دین کہا جاتا ہے، جسے اسلام کہا جاتا ہے، جسے مدینے والے کی محبت کہا جاتا ہے۔ اس محبت کی بنیاد پر دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر جب مسلمان بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، یا کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو پوری دنیا کا مسلمان بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کامل ایمان والا ہے ہی وہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ بھائی جس طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سکون سے رہیں، عزت کے ساتھ رہیں، امن کے ساتھ رہیں، اسی طریقے سے مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے دوسرے مسلمانوں کے حوالے سے بھی وہ فکر مند رہے کہ وہ بھی سکون کے ساتھ، عزت کے ساتھ، امن کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے۔ ہم اگر اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے مسلمانوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا۔ یہ نہیں کہ وہ پریشانی میں ہے، وہ دکھ میں ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، میں ٹھیک ہوں، میری بیوی ٹھیک ہے، میرے بچے ٹھیک ہے، مجھے دوسرے سے کیا لینا دینا۔ یہ پہچان مسلمان کی نہیں۔ مسلمان تو اس قوم کا نام ہے جس نے دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا، جس نے دوسرے کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھا۔ سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں، آپ کا دور خلافت ہے، رات کی تنہائی میں علاقے کا چکر لگاتے ہیں۔ چکر لگاتے لگاتے جب ایک کچا سا مکان جھوپڑی نما آپ کی نگاہوں کے سامنے آیا، اس کے قریب جا کر کے کھڑے ہوئے تو اندر سے کسی عورت کے کراہنے کی، تڑپنے کی، بے چین ہونے کی، بے قرار ہونے کی آواز آ رہی تھی۔ سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگا کر کے پوچھا بات کیا ہے، عورت کیوں کرا رہی ہے؟ تو اس عورت کے شوہر نے جواب دیا کہ میری عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، پاس میں کوئی سامان نہیں، پاس میں کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی ضرورت کی چیزیں نہیں، اب کرے تو کیا کرے؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ہماری اور آپ کی طرح یہ کہہ کر کے چلے نہیں گئے کہ بھائی اب میں کیا کر سکتا ہوں، تو جانے، تیرا کام جانے، اب جا کر کے کسی کو بلا کر کے لے یا کسی کو دیکھ لے، نہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا، اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھا، اس کی بے چینی اور بے قراری کو اپنی بے چینی اور بے قراری سمجھا۔ گھر گئے، گھر جا کر کے اپنی بیوی سے کہا آج ایک چیز نے مجھے بے چین اور بے قرار کر دیا ہے، جلدی سے تم تیاری کرو سامان کی، ہمیں ایک شخص کے گھر پر چلنا ہے، اس کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، عورت بڑی پریشانی کے عالم میں ہے۔ سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے تیاری کی، جو بھی ضرورت کا سامان تھا وہ لیا، اور لینے کے بعد رات کی تنہائی میں سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم نے اپنی بیوی کو لا کر کے اس بندے کے گھر پر چھوڑا، پوری رات خود دروازے کے باہر بیٹھے رہے، آپ کی زوجہ محترمہ اندر رہی، اور جب صبح کو یہ خوشخبری ملی کہ اس بندے کے یہاں پر بچے کی ولادت ہو گئی ہے، تو سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پلٹے،
بعد میں ان لوگوں کو پتہ چلا کہ جو دو عظیم ہستیاں ہمارے گھر پر رات کو ہماری مدد کے لیے تشریف لائی تھی وہ کوئی اور نہیں وقت کے امیر المؤمنین اور ان کی زوجہ محترمہ تھی۔ روایت مکمل ہوئی، بتانا یہ چاہتا ہوں یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ رہی ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ انہوں نے دوسروں کے غموں کو اپنا غم سمجھا، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا، دوسروں کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھا۔ یہی پہچان ایک ایمان والے کی ہوتی ہے، یہی شان ایک ایمان والے کی ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ حدیث مبارکہ میں مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ ایک روایت اور سنے، بات کو آگے کی طرف لے کر کے چلوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام بھوک لگی ہے، پریشان حال ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کسی غلام کو بھیجا، کہا جاؤ ازواج مطہرات کے گھر جا کر کے پوچھ کر کے آؤ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ حضور کے صحابی حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے یہاں گئے، سب کی بارگاہوں سے ایک ہی جواب ملا، ہمارے یہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں میں اعلان کیا کون ہے جو آج ہمارے اس مہمان کو اپنا مہمان بنانا چاہتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے مہمان کو میں اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ اپنے گھر گئے اور جانے کے بعد اپنی بیوی سے کہا حضور کی بارگاہ سے مہمان لے کر کے آیا ہوں، کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے کہا ہے تو صحیح مگر اتنا ہے یا تو تم کھا لو یا میں کھا لوں یا پھر بچے کھا لے یا پھر مہمان کھا لے۔ لیکن آپ دیکھیں جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آنے والے کی بھوک کو اپنی بھوک سمجھا، اس آنے والے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا۔ یہ نہیں کہہ دیا بھائی ہمارے تو خود گھر پر کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہم تجھے کہاں سے کھلائے کہاں سے پلائے، نہیں، اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورت کو انہوں نے ترجیح دی، اپنی ضرورتوں کے اوپر دوسروں کی ضرورتوں کو انہوں نے غلبہ دیا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان رہی۔ کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان لگ گیا، مہمان بھی بیٹھا، جناب ابو طلحہ بھی بیٹھے، اب سوچ رہے ہیں کھانا اتنا ہے یا تو مہمان کھا لے یا پھر میں کھا لوں۔ اللہ اکبر، چراغ کے قریب گئے اس بہانے سے کہ چراغ کی لو کو تیز کر دوں تاکہ روشنی زیادہ ہو جائے اور آرام سے ہم چراغ کی روشنی کے اندر کھانا کھا لے۔ چراغ کی روشنی کو بڑھانا تو ایک بہانہ تھا، حقیقت میں چراغ کو بجھا دینا تھا۔ جناب ابو طلحہ نے چراغ بجھا دیا، مہمان بھی بیٹھا ہے ساتھ میں، جناب ابو طلحہ بھی بیٹھے ہیں۔ مہمان یہ سوچتا رہا کہ ابو طلحہ بھی کھانا کھا رہے ہیں اور وہ خود بھی کھاتا رہا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا۔ کھانے کے بعد کھڑا ہوا دعائیں دے کر کے چلا گیا۔ یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ جب صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب ابو طلحہ حاضر ہوئے تو میرے نبی نے مسکرا کر کے فرمایا ابو طلحہ تمہارے اس عمل کی بنیاد پر اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اکبر اللہ کی رضا کے لیے ایثار کرتے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ ہمارے اسلاف کی شان رہی، ہمارے اسلاف کی تاریخ رہی کہ انہوں نے دوسروں کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھا اور جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے ان مصیبتوں کے اندر ان کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت دنیا کی سرزمین پر جو قوم مسلم کے حالات ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں، بالخصوص فلسطین کی سرزمین پر اس وقت مسلمان جن پریشانیوں سے دوچار ہو رہا ہے، مسلمان جن پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہے، اللہ اکبر، ہر بندہ جانتا ہے کن حالات سے انہیں بے چین اور بے قرار کیا گیا ہے۔ کیفیت یہ ہے کئی بچوں کے سروں کے اوپر داغ یتیمی لگ چکا ہے، کئی ماؤں کی گودیں اجڑ چکی ہے، کئی عورتیں بیوہ ہو چکی ہے،
کئی شوہروں کی بیویاں ان سے جدا ہو گئی ہے۔ یہ سارے حالات، لوگوں کے گھر اجاڑ دیے گئے، لوگوں کے کاروبار اجاڑ دیے گئے، لوگوں کا اللہ اکبر ساز و سامان تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ایسے وقت میں ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہی نہیں کہ کوئی ویڈیو فیس بک پر آیا یا واٹس ایپ پر آیا تو ہم نے اسے شیئر کر دیا۔ خدارا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اگر آپ نے ان کی تکلیف کے اس منظر کو دیکھا ہے تو آپ یہ سوچیں وہ بچے بلک رہے ہیں جو بھوک کی بنیاد پر، پیاس کی بنیاد پر، وہ فلسطینیوں کے بچے نہیں، وہ ہمارے بچے ہیں۔ اگر کسی عورت کی گود سونی ہوئی ہے تو وہ کوئی عورت پرائی نہیں بلکہ ہماری بہن اور ہماری بیٹی ہے۔ اگر کسی کا کاروبار اجڑا ہے، کاروبار اس کا نہیں اجڑا بلکہ کاروبار ہمارا اجڑا ہے۔ اور خدا را جو بھی ہم سے کوششیں ہو سکے، جو بھی ہم سے کاوشیں ہو سکے، ہم ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، فلسطینی فلسطین میں رہتے ہیں، ہم یہاں پر رہتے ہیں، خدا را ہم ان کی مدد کیسے کریں؟ خدا را ہم ان کی مدد کیسے؟ دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی مدد کے اندر ان کا ساتھ بٹائیں، ان کا ہاتھ بٹائیں، مگر ہم کریں تو کیا کریں؟ خدا را ہم کچھ اور نہیں کر سکتے مگر اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے ان مظلومین کے لیے دعا کر دے۔ ایمانداری سے ہر بندہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتائے، آج ظلم ان پر ہوتے ہوئے اتنا وقت گزر گیا، کیا کسی نے رات کی تنہائی میں 2 بجے اٹھ کر مصلی بچھا کر خدا کی بارگاہ میں ندامت کے 2 آنسو گرا کر کیا اپنے ان بھائیوں کے لیے کبھی دعا مانگی؟ اگر اپنا بیٹا بیمار ہو جائے تو 50 مرتبہ آیت کریمہ کروائی جاتی ہے۔ مجھے بتائے نا، وہاں بیمار نہیں ہو رہے، وہاں مسلمانوں کے بچوں کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہے۔ کیا کسی کا دل تڑپا اس بات کے لیے یار وہ بچے کسی اور کے نہیں ہمارے بچے ہیں؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، خدا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے سارے مسائل کا حل ہونا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی انجمن میں ارشاد فرمایا تھا، صحابہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دشمنوں سے نجات عطا فرمائے گا، تمہارے رزق میں کشادگی پیدا فرمائے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیں وہ کون سا عمل ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، صحابہ اس عمل کا نام دعا ہے، دعا، اس عمل کا نام دعا ہے، دعا۔ اور جہاں پر سارے ہتھیار کام کرنا بند کر دیتے ہیں وہاں پر دعا کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اگر دل کے اندر احساس باقی ہے، دل کے اندر اگر غیرت باقی ہے تو خدا را یہ بھی کوئی کہنے کی باتیں ہوتی ہیں؟ بھئی ہر کام کی دعا کے لیے امام یا مولوی تھوڑی کہے گا، کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ یار ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے تو ہر ایمان والے کے کلیجے کو تڑپ جانا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان کے لیے دعا کرے، راتوں کی تنہائیوں میں خدا کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے۔ رب کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ دعا توجہ کے ساتھ کی جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لو لگا کر کے کی جائے۔ بدر کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 313 غلاموں کو لے کر گئے تھے اور جنگ صبح ہونی تھی۔ آج کی رات میرے آقا علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکا کر کے خوب دعائیں کی، مولا یہ پوری کمائی ہے میری جو تیری بارگاہ میں لے کر کے آ گیا ہوں، یہ بھی نہ رہے تو روئے زمین پر کوئی نام لینے والا نہ ہوگا تیرا، مولا تو ان کی مدد فرما۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن شاہد ہے، مدینے والے نے رات میں دعا کی، صبح اللہ نے کئی ہزار فرشتوں کا لشکر بدر کی سرزمین پر صحابہ کی مدد کے لیے نازل فرمایا، مگر شرط یہ ہے کہ دعا توجہ کے ساتھ کی جائے، رب سے لو لگا کر کے کی جائے۔ جس طرح ہمیں کوئی دکھ پہنچتا ہے اور ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے ان دکھی بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ دوسری چیز، وہ چیزیں جو اسرائیل کی ایجادات ہیں،
خدا را ان کا بائیکاٹ کرے، اس لیے کہ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس کو پیسوں کے ذریعے مدد ملتی ہے تو وہ مضبوط ہوتا ہے، تو اس کی جو ایجادات ہیں، اس کی جو چیزیں ہیں، ان کا بائیکاٹ کرے۔ مگر کئی مرتبہ میں سوچتا ہوں یا اللہ، ایک طرف تو لوگ فلسطین کی سرزمین پر ستائے جانے والے مسلمانوں کے دکھوں کا رونا روتے ہیں، اور دوسری طرف حالات یہ ہے کہ اپنی زندگیاں یہودیوں کے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں۔ بھئی کون ہے جو اس وقت مسلمانوں پر ظلم کر رہا؟ یہودی ہی تو ہے۔ اتنے ظلم پر وہ ظلم کیے جائے، پھر بھی ہماری حالت یہ ہے کہ چہروں سے داڑھیاں منڈوا کر کے چہروں کو یہودیوں کی طرح بنایا جائے، کپڑے یہودیوں کے جیسے پہنے جائے، شادیاں یہودیوں کے طریقوں پر کی جائے۔ سمجھ رہے ہو آپ میری بات؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ خدا را مدینے والے کا غلام زندگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے۔ اتنے ظلم ستم کو دیکھنے کے باوجود بھی ہم نے ان کے طریقے کو اپنانا چھوڑا نہیں۔ یہ چہروں سے داڑھیاں منڈوانا یہودیوں کا طریقہ، 70 سال، 60 سال، 55 سال کی عمروں کو لوگ پہنچ گئے، نماز کی پرواہ نہیں، مگر اس بات کی پرواہ ہے کہ صبح کو جلدی اٹھ کر کے مجھے شیو کرنی ہے۔ یہ حالات ہیں لوگوں کی۔ خدا را اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائے اور ان کے درد کو، ان کی پریشانی کو، ان کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اٹھے کسی رات کی تنہائی میں خدا کی بارگاہ میں مصلی بچھائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں اور اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ حضور علیہ السلام کو امت سے بڑا پیار تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کئی مرتبہ دیکھا رات کی تنہائی میں حضور علیہ السلام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر امت کی فکر کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے کلیجے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب امت پریشانی میں گر جاتی ہے، اور فلسطین کی سرزمین بڑی پاکیزہ سرزمین ہے جہاں پر بیت المقدس ہے، اور کئی ساری عظمتوں کی، کئی ساری برکتوں کی وہ پاکیزہ سرزمین جہاں سے حضور علیہ السلام نے کو پروردگار عالم نے سفر معراج کروایا، جس مسجد اقصی میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی میرے نبی نے امامت فرمائی، تو کئی ساری برکتیں اور کئی ساری عظمتیں اس پاکیزہ سرزمین کو حاصل خدا کی بارگاہ میں دعا کرے، ان ساری چیزوں کو سمجھے۔ ہر نماز کے بعد کسی چیز کے لیے دعا مانگے یا نہ مانگے، اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے ضرور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لے سارے لوگ، لا الہ الا اللہ